نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما احس عيسى منهم الكفر پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان سے انکار یعنی دعوت شروع کی اور ان لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ جو نافرمانی کے تم کام کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اور صحیح نیک و کاری کی زندگی تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو. لیکن ظاہر بات ہے جب کسی کو برائی سے منع کیا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید اس کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، حالانکہ وہ انسان خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. اگلا بندہ اس کو غلط مطلب میں سمجھ جاتا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا تو قوم بجائے سدھرنے کے وہ مخالفت پہ آ گئی اور مخالفت بڑھتی گئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مخالفت انتہا کو پہنچ رہی ہے تو قال من انصاری الی اللہ، پوچھا کہ کون میرا مددگار ہوگا الی اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کے کام میں میرا معاون کون بنے گا، کون میرا مددگار ہوگا، کون میرے ساتھ چلے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت والی زندگی کہ آپ نے کیسے کام کیا، کیسے زندگی گزاری، آپ کا طور طریقہ کیسے تھا، چلنا پھرنا اٹھنا پہننا کیسے تھا، اس کی تفصیلات نہیں موجود. نہ مسلمانوں کے پاس تفصیلات موجود ہیں اور نہ ہی ان کے جو آج ماننے والے عیسائی ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے، تو اس لیے ان کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھا گیا. نبی آئے، دعوت دی، قوم کو سمجھایا، نبی چلے گئے، دعوت ختم، کام ختم، آگے نیا نبی. صرف نبی آخر الزمان ہی ہیں جن کی ہر بات کو اللہ نے محفوظ بھی کروایا اور امت تک پہنچایا بھی. کوئی چیز کوئی کام ایسا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو محفوظ نہ کیا گیا ہو اور امت تک پہنچا نہ ہو. آپ چلتے کیسے تھے، چلتے ہوئے آپ کی نگاہ کیسے اٹھتی تھی، کہاں چلتی تھی، اور آپ چلتے جھکتے تھے کہ نہیں جھکتے تھے، قدم مبارک کیسے اٹھاتے تھے، ایک ایک چیز شریعت میں محفوظ ہے. آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لقمہ کیسے لیتے تھے، کس ہاتھ سے لیتے تھے، کتنی انگلیوں کا استعمال کرتے تھے، اور کھانے کے بعد آپ کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، ہاتھ کیسے رکھتے تھے، ایک ایک چیز اللہ کریم نے اپنے محبوب کی محفوظ کروائی اور امت تک پہنچائی. کیونکہ آپ کی شریعت نے، آپ کی سنت نے قیامت تک کے لیے دستور عمل، ضابطۂ حیات، منشور حیات، دستور حیات بننا تھا. اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں اللہ شانہ کے محبوب کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. ہم بالکل آپ کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز محفوظ ہے. آپ اندازہ نہیں کریں گی کہ اللہ شانہ کے محبوب کی وہ زندگی جو ازدواجی ہے، گھر کی زندگی ہے، اور گھر کی زندگی میں خاص لمحات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، اس وقت کے جو پوری کیفیات ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے وہ بھی محفوظ کیے ہیں. دعا کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور سارا معاملہ وہ شریعت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. آپ نے اس کے بعد غسل کیسے کیا،
کہاں کیا، کس انداز سے کیا، یہ سارے معاملات، حالانکہ ساری انسان کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی پرائیویٹ زندگی بھی امت کے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے دین اسلام دین حق ہے جو مکمل ضابطہ حیات بن سکتا ہے قیامت تک انسانوں کے لیے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی نہ زندگی محفوظ ہے نہ اس نے محفوظ رہنا تھا، وہ ایک وقت کے نبی تھے، تو لہذا ان کی جوانی کیسی ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، نہ تو قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی بائبل کے اندر اور نہ پہلی کتابوں کے اندر ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے۔ کچھ چیدہ چیدہ حالات کہیں سے اسرائیلی روایات میں مل جاتے ہیں، ورنہ کوئی تفصیلی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے ایک ایسا حکیمانہ کلام کیا کہ اس کو اللہ شانہ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا، اور اگر وہ قرآن پاک کا حصہ نہ بنتا شاید ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کیا کلام کیا تھا۔ تو اللہ شانہ نے پورا کلام ان کا نقل کیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ عیسائیوں کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے نبی، جن کو وہ نبی مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی قابل احترام، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہیں، ان کے نبی کی سیرت کو بھی جتنی محفوظ ہے وہ قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ بچپن میں کلام کیا اور ایسا کلام کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئیں، دنگ رہ گئی کہ ایسا حکیمانہ کلام کیا۔ اس کے بعد قوم بڑی حیران ہوئی، اور بعض کتابوں کے اندر یہ ہے، وہابی منبع وغیرہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فارس کے بادشاہ نے، فارس یہ ہمارا ایران ہے، اسی رات آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا کہ نیا ستارہ ابھرا ہے۔ اس وقت دربار میں نجومی ہوتے تھے، ان کے کاہن وغیرہ ہوتے تھے، بلایا اور کہا بھی یہ ایسے ایسے میں نے ستارہ دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے اپنے حساب کتاب کیا، کوئی اٹکل پچو اندازے ہوتے تھے، انہوں نے اپنے اندازے سے اٹکل پچو سے کہا، تخمینے لگائے اور کہا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ایسے ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی علامت ہے، اور وہ ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ ایسی کوئی ہستی ہے جو اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، مقدس ہے، تو یہ شام کے علاقے میں معلوم ہوتی ہے۔ تو وہاں کے بادشاہ نے ایران کے تحفے دیے، خوشبوئیں دیں، اور شام کے علاقے میں اپنے وفد کو روانہ کیا کہ جاؤ پتہ کرو کیا واقعہ ہوا، کون سا بچہ پیدا ہوا۔ تو وہاں وفد پہنچا شام میں، تو وہاں جا کے تحقیق حال کی، تفتیش کی، یہودیوں سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی بتلاؤ کون سا بچہ پیدا ہوا۔ تو جب یہ ساری باتیں وہاں کے لوگوں کے سامنے کی کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا جو برگزیدہ ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے، جو روحانیت کی دنیا کا بادشاہ ہوگا، یہود نے جب یہ سنا کہ ایران کا وفد آیا ہے، یہ مشرکین تھے اور آتش پرست تھے، انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ کو کہا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، شام کا، اس کا نام تھا ہیرودیس۔ تو ہیرودیس جو بادشاہ تھا اس کو بلایا وفد کو، اور پورا واقعہ سنا بچے کے بارے میں، وہاں کے کہانوں کا جو پیشن گوئیاں تھی۔ تو لہذا یہ وفد جو پارسیوں کا تھا، ایرانیوں کا تھا، یہ بیت المقدس پہنچا اور جا کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ حاضر ہوئے، اور جا کے ان کو بتلایا کہ ہمارے نجومیوں کا یہ علم ہے، یہ اٹکل پچو یا جو اندازہ ہے کہ یہ جو بادشاہ یہاں کا ہیرودیس ہے، یہ اس کا دشمن بنے گا، جو بچہ پیدا ہوا۔ مائی مریم کو کہا کہ لہذا آپ اس بچے کو یہاں نہ رکھیں، ایسے نہ ہو کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے اور آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ یہ